ویلکم بیک. امریکہ ایران پر اچانک حملہ کر سکتا ہے. صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں. امریکی اور مغربی میڈیا نے خبردار کر دیا. مغربی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے تمام اشارے ظاہر کر رہے ہیں عنقریب حملہ ہو سکتا ہے. برطانیہ نے تہران میں سفارت خانہ بند کر دیا. اٹلی، اسپین اور پولینڈ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی. ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا. ایران نے اپنی فضائی حدود 5 گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دی، جس کے بعد مقامی اور بین الاقوامی پروازیں شروع ہو گئیں. گزشتہ رات ایران نے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے متعدد پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ ایران نے اپنے بحری جہاز بھی بندرگاہوں سے دور کر دیے. امریکی صدر کو ایران میں پھانسیاں روکنے کی یقین دہانی کرا دی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے. ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیاں طے تھیں جو منسوخ کر دی گئیں. بتایا گیا ہے ایران میں مظاہرین کا قتل عام بھی رک چکا ہے. مظاہرین پر تشدد کیا گیا تو جواب دینے پر مجبور ہوں گے. Informed by very important sources on the other side, and they said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. We've been told on good authority, and I hope it's true. They said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. We're going to watch and see what the process is, but we're aware of what's going on. ایران کا پھانسیاں دینے کا کوئی منصوبہ نہیں. پھانسیاں دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایران میں امن قائم ہے، صورتحال قابو میں ہے. انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا کہ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں، ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا تھا. ہمارے عزم کو بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا. ایران کی مذہبی قیادت والی حکومت کے خاتمے کا امکان موجود ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹرز کو انٹرویو. کہا احتجاج کے باعث تہران کی حکومت گرنے کا امکان ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نظام ناکام ہو سکتا ہے، چاہے وہ حکومت گرتی یا نہیں، یا بہت دلچسپ وقت ہوگا. صدر ٹرمپ نے رضا پہلوی کے اقتدار سنبھالنے کے لیے ایران میں حمایت حاصل کرنے کے امکان پر غیر یقینی ظاہر کی. کہا مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ملک ان کی قیادت قبول کرے گا یا نہیں. اگر ایسا ہو تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم رضا پہلوی ملک میں کیسی کارکردگی دکھائیں گے. ہم بھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے. ایران کی صورتحال پر پاکستان کی نظر ہے اور صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے. پاکستان پر اعتماد ہے کہ ایرانی قوم چیلنجز سے نمٹ لے گی اور اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گی. پاکستان نے ایران کی صورتحال پر سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے. is closely following the situation in Iran, important player of international community. Pakistan hopes that peace and stability will prevail, and we reaffirm our support for all efforts aimed at peaceful resolution of the situation. Recent protests in Iran were triggered by economic difficulties faced by ordinary citizens, which have been further exacerbated, compounded by international sanctions. So we sincerely hope that the livelihood and financial support measures announced by the Iranian government for traders and general public will help alleviate the hardship faced by the people. Pakistans remain confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. امریکی صدر کا گرین لینڈ کو فتح کرنے پر اصرار قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات میں واضح کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ملاقات بے تکلف اور تعمیری رہی، لیکن امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان بنیادی اختلاف گرین لینڈ پر ہے. Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. We, the Kingdom of Denmark, continue to believe that also
the long-term security of Greenland can be ensured, we have decided to form a high-level working group. The group should focus on how to address the American security concerns while at the same time respecting the integrity of the Danish kingdom's territory and the self-determination of the Greenlandic people. Thank you. امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روک دی. معطلی کے فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا. افغانستان، ایران، کویت، مصر، اردن، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے جاری اعلامیے کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ تارکین وطن کو مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے اور انہیں امریکی عوام پر مالی بوجھ نہیں بننا چاہیے. محکمہ خارجہ تمام پالیسیز، ضوابط اور رہنمائی کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے ہائی رسک ممالک سے آنے والے تارکین وطن امریکی عوام کے لیے مختص فلاح و بہبود کی سہولیات سے استفادہ نہ کریں. امریکی امیگرنٹ ویزا اپلائی کر رکھا ہے؟ نہیں ملے گا. امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روکنے کا فیصلہ کر لیا. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فراڈ، جانچ پڑتال اور حکومت اور امریکی عوام پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے. امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی گئی ہے. اطلاق 21 جنوری سے ہوگا. ویزا سروس پبلک چارج رول کے مطابق منجمد کی جا رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فہرست میں شامل ملکوں کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں. ان ملکوں میں پاکستان کے علاوہ افغانستان، ایران، یمن، عراق، کویت، مصر، اردن، شام، البانیہ، الجزائر، روس، آرمینیا، آذربائیجان، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، بیلاروس، بوسنیا، برازیل، برما، کمبوڈیا، کولمبیا، کیوبا اور تھائی لینڈ سمیت دیگر ملک شامل ہیں. امیگرنٹ ویزا تو نہیں ملیں گے لیکن ٹورسٹ، بزنس اور دیگر نان امیگرنٹ ویزا پروسیس معمول کے مطابق ہوگا. امیگریشن پروسیس کی معطلی سے متعلق دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے اس سلسلے میں امریکی حکام سے رابطے میں ہیں اور مزید تفصیلات لے رہے ہیں. ہم سمجھتے یہ ہیں امریکہ امیگریشن پالیسی کا اندرونی عمل ہے. Brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas, that they are in the process of that. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal ongoing process of review of US immigration policies and system, and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. Thank you. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا. مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے ایکس پر لکھا کہ دوسرے مرحلے کے تحت غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کی جائے گی جو غزہ کا انتظام سنبھالے گی. غزہ کو مکمل طور پر ڈی ملٹرائز کر کے تعمیر نو کا عمل شروع کیا جائے گا. توقع ہے حماس اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا. استحکام فورس سے متعلق تفصیلات 2 ہفتے میں جاری کی جائیں گی. ٹرمپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ غزہ کے امن بورڈ میں کون شامل ہوگا. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے یمن میں امن کے خلاف یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان علاقائی مکالمے اور مفاہمت کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے. یمنی قیادت میں سیاسی عمل کی حمایت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی ریاض میں جامع مذاکرات کے لیے PLC کی اپیل کا خیر مقدم کرتے ہیں. سلامتی کونسل کو یمن میں امن کے لیے متحد ہو کر کردار ادا کرنا چاہیے. ہم یمن کی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں. Pakistan remains deeply concerned about the protracted conflict in Yemen, particularly on the recent turn of events and resurgence of violence. Despite sustained diplomatic engagement and regional efforts, these developments risk reversing fragile gains and pushing the country towards further instability. At this critical juncture, restraint and renewed commitment to dialogue and de-escalation are essential in our view to put
Yemen back on a credible path toward peace and reconciliation. Pakistan reaffirms its firm commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen, which constitute indispensable foundation for lasting peace and stability in the country. T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انگلینڈ کے پاکستانی نژاد کھلاڑی عادل رشید اور ریحان احمد کے بھارتی ویزوں میں تاخیر. برطانوی میڈیا کے مطابق عادل رشید اور ریحان احمد کو بھارت نے ویزے جاری نہیں کیے. ورلڈ کپ سے پہلے انگلش ٹیم کو شری لنکا میں وائٹ بال سیریز کھیلنی ہے، جس کے بعد ورلڈ کپ کھیلے بھارت جانا ہے. دونوں کرکٹرز اب رواں ہفتے کے آخر میں اسکواڈ کے دیگر ارکان کے ہمراہ شری لنکا بھی نہیں جا سکیں گے. ECB حکام ICC اور بھارتی بورڈ سمیت برطانوی اور بھارتی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں. ECB معاملے کو جلد حل کرانے کے لیے کوشاں ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے متنازع ٹوئٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانت منسوخ کر دی ہے. تفصیل بتائیں گے فروخ اعجاز. جی فروخ. جی بالکل، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں ہوئی ہے. عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا آج ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو. ہادی علی چٹھا وقفے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایمان مزاری کی طبیعت ناساز ہے، جس کی باعث وہ عدالت میں آج پیش نہیں ہو سکتی. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج جو گواہان ہیں ان پر اپنی جرح مکمل کی جائے، بصورت دیگر عدالت جرح کا حق ختم کر دے گی. اسی دوران جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں نعیم گجر، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. ان کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ جو پراسیکیوٹر ہیں رانا عثمان، ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ ہاتھا پائی تک بھی پہنچا. عدالت کی جانب سے ایک وقفہ کیا گیا. وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع کی گئی تو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں. عدالت کی جانب سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ملزمان کل اپنا 342 کا بیان ریکارڈ کرائیں. عدالت کی جانب سے اب کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. جی فروخ اعجاز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. لاہور کی احتساب عدالت نے گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر چودھری پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد کر دی. احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے گجرات ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور کک بیکس کے ریفرنس پر سماعت کی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے. 2 شریک ملزمان کا سپلیمنٹری چالان جمع ہونے کی بنیاد پر عدالت نے پرویز الہی سمیت تمام 9 ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد کی. عدالت نے کیس کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ سماعت پر استغاثے کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں، خبر ہے احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے گجرات ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور کک بیکس کے ریفرنس پر سماعت کی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے. خبر دیں گے آپ کو سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ سے فون پر رابطہ ہوا ہے. عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تزئین و آرائش کے جاری کام کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا زیر تربیت ASPs کو پاسنگ آؤٹ کے موقع پر پلاٹس دیے جائیں گے. موجودہ پولیس بیچ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا. زیر تربیت ASPs کو 1 ماہ کی تربیت کے لیے بیجنگ بھیجا جائے گا. ان کی تربیت میں جدید تقاضوں کے مطابق تربیتی ماڈیول شامل کیے جائیں گے. افسران کی پیشہ ورانہ پیشہ قابلیت اور عملی مہارت بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. محسن نقوی نے کہا پولیس افسران کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے تعاون سے افسران کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی. افسران کی پروموشن کے مسائل حل کیے جائیں گے. کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی نے وزیر داخلہ کو بریفنگ بھی دی. کراچی کے علاقے فیروز آباد سے مالک کے پیسوں پر مزے کرنے والا 5 رکنی ماسی گینگ گرفتار کر لیا گیا. ماسیوں نے لاکر کی چابی چرا کر بڑا ہاتھ مارا. گینگ سرغنہ نے نیا گھر اور گاڑی لے رکھی تھی. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے. میں اپنے مالک کو چونا لگا کر کروڑ پتی بننے والا ایک اور ماسی گینگ پکڑا گیا.
पांचों मासियां 9 साल से एक मारूफ सनतकार के घर मुलाजमत कर रही थी। चाबी बनवाई थी, कभी बाजी सो रही होती हैं तो लड़कियां ध्यान रखती हैं और मैं निकालती। ये सब लड़कियां मुलवस थी। एक घर लिया है, एक गाड़ी ली है, एक बाइक ली है। घर कितने का लिया? 39 लाख। गाड़ी कितने की ली? 30 लाख। और मोटरसाइकिल कितने की ली और किसको दी? 2,60,000। और किसको दी वो मोटरसाइकिल? अपने मियाँ को। अब तक की जो तफ्तीश हमारे सामने हुई है उसमें 5 औरतें गिरफ्तार हैं। 3 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है इनसे। मजीद गाड़ी और मोटरसाइकिल की रिकवरी और दीगर जो भी चोरी इन्होंने की है वहाँ से उसकी रिकवरी के लिए छापा मार कार्रवाइयां जारी है। मासी गैंग की 5 खवातीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। कराची पुलिस शहरियों से बार बार एक ही अपील करती हुई नजर आती है कि घरेलू मुलाजमा रखने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, वरना वारदात के बाद सिर्फ अफसोस ही रह जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। फैसलाबाद में पास्को तानियावाला के सरकारी गोदाम से करोड़ों रुपए की गंदम खुर्द-बुर्द पर 4 मुलाजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए। FIA के मुताबिक असिस्टेंट परचेज इंस्पेक्टर शमशेर अली और 3 चौकीदार सुहेल, काशिफ और अली शेर को गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तौर पर 7 करोड़ रुपए की गंदम हड़प किए जाने का इंकशाफ हुआ। गैंग ने 12,000 बोरियां सरकारी गंदम ब्रोकर के जरिए फरोख्त की। गोदाम में मौजूद गंदम की बोरियों में मट्टी मिलाई जाती थी। मुल्जिमान की निशानदही पर प्राइवेट ब्रोकर के गोदाम से 1350 खाली थैले बरामद किए गए। इंचार्ज गोदाम असिस्टेंट परचेज इंस्पेक्टर फैसल अमीर और नासिर खान ने ब्रोकर जमील को गंदम फरोख्त की। सूबे में आटे के बहरान पर खैबर पख्तूनख्वा फूड डिपार्टमेंट ने वफाकी वजारत फूड सिक्योरिटी को मरासला भेज दिया, जिसमें कहा पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा गंदम और आटे की तरसील पर गैर एलानिया पाबंदियां बरकरार हैं। सूबाई हुकूमत ने बैनुल सूबाई गंदम और आटा नकलो हरकत पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया। कहा पंजाब की चेक पोस्ट पर गंदम और आटे की गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले से रोकी जा रही हैं। पाबंदियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। रमजान से पहले खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत का खदशा है। फूड सिक्योरिटी को संगीन खतरात से आगाह किया जा रहा है। पंजाब में गैर कानूनी चेक पोस्ट फौरी खत्म करने की सिफारिश की गई। FBR ने फील्ड फॉर्मेशंस में 10% खवातीन कोटे पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। FBR ने खवातीन कोटे से मुतालिक मतलूबा मालूमात फौरी फराहम करने का हुक्म दे दिया। FBR के मुताबिक खवातीन के लिए मुख्तस कोटा पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। केस को सबसे अहम तरजीह करार दे दिया गया। FBR की जानिब से तमाम कस्टम्स कलेक्टर्स और डायरेक्टोरेट्स को हिदायत जारी कर दी गई। खवातीन कोटे से मुतालिक डेटा कल तक इरसाल करने की हिदायत की गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा किया है। उन्हें सकाफती विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने बहरीन के तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। खातून अव्वल ने कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तारीख के फरोग पर इजहार ख्याल किया। बहरीन की दलमन तहजीब और समंदरी रिवायात में दिलचस्पी जाहिर की। दोनों ममालिक में सकाफती सिफारतकारी और म्यूजियम शिराकत दारी के इम्कानात हैं। आसिफा भुट्टो ने कहा कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है।